والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حول النعم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی یہ مجمع تو وہ ہے جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہم آئے ہیں. تو ماشاء اللہ ہم سب جو ہے اپنی ذات سے خود تیار رہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی فضا اجتماع کے ذریعے ہمارے اس ضلع میں، اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرما دیا. جب بندہ اپنی ذات سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی صرف اسی کو ہوتا ہے، اور جب گناہ عام ہوتے ہیں تو اس کا عذاب بھی عام ہوتا ہے. ایسے ہی جب کوئی بندہ خصوصی طور پر اپنی ذات سے کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اور جب عمومی طور پر خیر کے کام ہوتے ہیں، ہدایت کے کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی عام ہوتی ہے. جس طرح بارش جو ہے وہ بنجر زمینوں پر، سخت زمین پر نازل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ ہدایت کو بارش سے تشریح دی ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہدایت کو بارش سے تشریح دی ہے کہ جس طرح بارش نازل ہوتی ہے اور عام ہوتی ہے تو زمین لہلہانے لگتی ہے، کھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی ہے اور زمین نرم ہو جاتی ہے، اور کسان جو ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بارش کا موسم ہے. اس سے پہلے زمین کو جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا، دنیا کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشریح دی ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما. دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بارش سے اور کھیتیوں سے تشریح دی ہے کہ جان لو انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی جگہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور دولت میں ایک دوسرے پر فخر، زیادتی کہ میرا مال اس سے زیادہ ہو جاوے، میری اولاد، میرا خاندان اس سے زیادہ ہو جاوے. کمثل غیث اعجب الکفار، جیسا کہ بارش کی مثال ہے کہ کسان کو، کاشتکار کو
بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ کاشتکار جب زمین بوتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، پھر بارش نازل ہوتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، خوشی کے مارے جھومنے لگتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، پھر بیج جب کوپل کی شکل میں زمین سے نکلتی ہے، پھر سرسبز شاداب ہوتی ہے، پھر اس کا رنگ پیلا پڑتا ہے، پھر اس کو جو ہے کاٹا جاتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر ریزہ ریزہ ہو کر ایک ایک دانے کو جو اس کا الگ نکالا جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ یا تو دنیا کی زندگی کو آدمی نے کھیل کچھ سمجھ کر یوں ہی بیکار اگر گزارا ہے، مال اولاد کی کثرت میں، تفاخر میں، جیسے عام طور سے آدمی کا جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے خواہشات پورا کرنے کا۔ اگر اس نے اپنی جوانی کو آخرت پر نہیں لگایا اور دنیا ہی کی چیزوں پر اور ظاہری اسباب پر اور فخر و ریا میں، دنیا کے کمانے میں لگایا، آخرت کو بھول کر لگایا، تو آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ لیکن اگر اپنی اسی جوانی کو اور اپنی اسی زندگی کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی رضا میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اسے لگایا تو مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی بھی ہے، رضامندی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم اجتماع میں کیوں آئے ہیں؟ اتنی سخت دھوپ میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بسترے کو چھوڑ کر، گھر کی اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑ کر ہمیں کیا ملے گا؟ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہماری نیت ہے سب سے پہلے صحیح ہونی چاہیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ یہ ہزاروں کا مجمع اور اجتماع کی جب تاریخ ملی اس وقت سے لے کے اب تک کی جو ہماری محنت ہے، بھائی اجتماع کے ایک سے انتظامات کی تیاریاں ہیں، اور ایک ہر گھر سے ہر فرد کو دین کی دعوت کیسے پہنچ جاویں، اور ہر گھر سے ہر فرد اللہ کے راستے میں نکلنے والا کیسا بن جاویں، اور یہاں جو ہماری محنت سے جو اجتماعات میں جو عمومی مجمع پہنچے گا وہ مجمع کا صحیح وقت کیسے وصول ہو جاویں، اور دنیا کا ہر آدمی اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے رجوع ہو جائے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہر آدمی اپنی آخرت کو کیسے یاد کرے، اپنی قبر کو، اپنے حشر کو، آخرت کے جو منازل ہیں اس کو کیسے یاد کرنے والا بن جائے۔ اور یہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، اس دھوکے سے نکل کر، اس غفلت والی زندگی سے نکل کر، جو اللہ کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کر کے اور اپنے رب کو راضی کر کے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے راضی کر کے اور آپ کے طریقوں پر زندگی گزار کر اس دنیا سے کیسے جو ہے جانے والا بن جاویں، اس کی فکروں کے لیے یہ اجتماع سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے ہم سب کے پاس، بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس اجتماع کی محنت سے اور برکت سے اللہ تعالیٰ کن کن قلوب کو اور کن کن لوگوں کے دلوں کو نرم کرے گا اور کن کن دلوں کے اندر ہدایت کے بیج بوئے گا۔
ہمیں پتہ نہیں، ہم تو صرف محنت کے مکلف ہیں، لیکن محنت کا رخ اور طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی، کوئی کسان ایسے ہی بغیر ہل بوئے جو ہے بیج ڈال دے، منو بیج کو ڈال دے بغیر ترتیب کے، تو کھیتی نہیں ہوگی۔ جو اس نے مال بھی خرچ کیا اور بیج بھی ڈالا، لیکن اس کا طریقہ صحیح نہیں تھا، تو نتیجہ صحیح نہیں آئے گا۔ ایسے ہی بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی مثال قرآن پاک میں بارش سے، کھیتی سے اور بھی دوسری چیزوں سے مثال دی ہے۔ یہ کیوں دی ہے؟ کہ جس طرح ہم دنیا میں صحیح نتائج کے لیے صحیح طریقہ اور نہج اختیار کرتے ہیں، ایسے بھائیو دوستو بزرگوں، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء کی آخری امت ہے، اور ہر فرد بلکہ قیامت تک آنے والی انسان کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے ہر فرد کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ میرے اکیلے کی ذات پر پوری دنیا کی جو انسانیت ہے اس کی ہدایت کی ذمہ داری، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان پر کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیسے پہنچ جاوے، اس کی ذمہ داری یہ میرے کندھوں پر ہے، میری اپنی ذات پر ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا مجھ سے سوال ہوگا۔ اس ذمہ داری کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں دنیا میں ایسا ہی نہیں آیا، میرا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی بیکار اور بے فائدہ پیدا کر دیا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان دونوں درمیان کی جو چیزیں ہیں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا ارشاد ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انسان آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن اب ترتیب الٹی ہو گئی کہ جس چیز کے پیچھے محنت نہیں کرنی تھی اس کے پیچھے ہم محنت کر رہے ہیں، اور جس چیز کے پیچھے محنت کر رہے ہیں اس محنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیا کے پیچھے محنت کا حکم نہیں ہے، وہ تو جو مقدر میں ہے آدمی کو مل کر رہے گی۔ جس طرح موت آدمی کے پیچھے بھاگتی ہے ایسے اس کا رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جب تک آدمی کی ایک سانس باقی ہے پوری دنیا کی طاقت اس کو موت نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی جب تک آدمی کا ایک رزق کا دانہ باقی ہے وہاں تک وہ دنیا سے نہیں جا سکتا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ہم سب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے فطرت کے خلاف اور دین کے خلاف اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی کہ آخرت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے محنت کرنے کا، والذین جاہدوا فینا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش اور محنت کرے گا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں سبیلنا نہیں ہے، سبولنا ہے، جمع ہے، سب راستے آسان کر دیں گے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، اللہ سب راستے آسان کر دے گا۔ تو یہ آخرت کے پیچھے ہماری ایک محنت ہونی چاہیے، اور ہم سب اور یہ پوری دنیا اس کو بھولی ہوئی ہے، اور دنیا کے پیچھے جو محنت نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے پیچھے ہم سب دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔
اللہ قرآن میں فرماتے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ دوڑو بھاگو، دوڑنے کا حکم کا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ لمبائی کا پتہ نہیں ہے، قرآن نے چوڑائی کا حکم جو ہے ذکر کیا ہے، لمبائی تو کیا ہے ہمیں سب کو پتہ نہیں، کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ دنیا کی طرف دوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نؤتیہ منہا، کہ جتنا اس میں سے ہے اس میں سے ہم اس کے مقدر میں ہیں، کچھ ہم اس کو دے دیں گے، بعض ہم اس کو دیں گے، پورا تو نہیں دیں گے، جتنا مقدر میں اتنا ہی دیں گے، چاہے جتنا دوڑ جائے، چاہے 8 گھنٹے محنت کریں، چاہے 12 گھنٹے محنت کریں، چاہے 18 گھنٹے محنت کریں، چاہے 1 دکان کر لیں، چاہے 2 دکان کر لیں، چاہے 1 دھندا کر لیں، چاہے 2 دھندا کر لیں، چاہے دن کی نوکری کر لیں، رات کی نوکری کر لیں، ملے گا تو اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں دے رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ لیکن آخرت، کہ جو آدمی آخرت کے پیچھے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی سنواریں گے اور دنیا کو بھی سنواریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو مرد مومن، مرد اور عورت نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے گا، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، اطمینان والی بنا دیں گے۔ تو ہم سب اس کے لیے آئے ہیں، اور یہ اجتماع جو ہے بھائیو دوستو لوگوں، اس کی 3 محنتیں ہوتی ہیں۔ ایک اجتماع سے پہلے کی محنت ہے، جب سے ہمیں تاریخ ملی تھی اس وقت سے لے کر ہمارے بزرگوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے ایک فکر یہ ہے کہ دین کی دعوت ہر گھر کے ہر فرد تک پہنچ جائے۔ ہماری بستی کا کوئی بالغ مرد بے نمازی نہ رہے، سب کے سب 100% نمازی بن جائے۔ نماز جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رکن ہے، اللہ کا ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم ہے، کہا کہ یہ اجتماع کی جو محنت ہے، ہر گھر کے ہر فرد کا، ہر بالغ مرد جو ہے نمازی بن جانا چاہیے، کوئی بھی نمازی نہ رہے، اور ہر آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کو لے کر جانے والا بن جائے۔ یہ ایک فکر ہوتی ہے، ایک فکر پھر یا اجتماع میں ہوتی ہے کہ جو مجمع آیا ہے ہمارے پاس، ہماری یہ خطہ وار کی جو جماعت ہے، اپنے ہر خطے میں جو بھی مسلمان آئے ہیں اس کا اکرام کریں، بھائی اس کی بیگ لے لے ہوئے، اگر تھکا ہوا ہے جو اس کو چائے وغیرہ ہم پلائے اس کا اکرام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے بن جائیں، ہمارے حلقے کا ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہر ساتھی جو ہے نئے آنے والے مجمع کو اس کے حلقے والوں کے ساتھ، اس کی خطہ وار جماعت کے ساتھ، کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمیں پہلے سے بلایا جاتا ہے۔ ہماری 2 ذمہ داری ہیں، ایک تو اپنے اعمال میں پورے لگنا، بھائی مجلس ہے، ہر نماز کے بعد مجلس ہوگی، عصر بعد مجلس ہوگی، آج مغرب کے بعد عمومی بیان ہوگا، صبح کے بعد مجلس ہوگی، پھر تعلیم ہوگی۔ ابھی مشورے میں بات آئی تھی، 2 ماہ مشورے میں بات آئی تھی کہ بھائی خطہ وار جماعت آپ حضرات نے کیسے طے کی، کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ ہے کہ ہر
4 آدمی کے پیچھے ہمارا ایک خطے وار جماعت کا ساتھی ہونا چاہیے، یعنی 5 آدمی میں ایک آدمی ہمارا خطے وار جماعت کا ساتھی ہونا چاہیے۔ اب آپ کے اس زندان میں، آپ کے اس اجتماع میں اگر 4000 کا مجمع ہے تو کم سے کم ہمارے خطہ وار جماعت کے ساتھی کتنے ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ 1000 ہونے چاہیے، تاکہ وہ 4 آدمی ہیں اس کو ہم پورے اجتماع میں لے کر بیٹھیں، اس کے کلمے سے لے کر اس کی نماز ہے، اس کے قرآن پاک کی تلاوت ہے، بھائی اس کا قرآن صحیح کیسے ہو جائے، دین کی موٹی موٹی باتیں اس کو کیسے پتہ چل جائے اگر نہیں ہے۔ ہر بیان کے بعد تشکیل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے تشکیل کی ہوگی اس کا خاکہ ساتھ آپ کے سامنے ہوگا، بھائی تیار نہیں ہے، کچے پکے ہیں، یا یہ آدمی کی بہت ہم نے محنت کی، کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔ لیکن یہ اجتماع میں آ کے جب یہ ماحول دیکھتا ہے اور بزرگوں کی باتیں جب اس کے کان میں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ہمارے ضلع میں ایک آدمی تھا، اجتماع پہلے اس کی 4 مہینے کی تشکیل ہوئی تو اس نے اپنے گھر کے حالت بتائے تو ساتھیوں نے جب بڑوں کے سامنے بات رکھی تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ابھی 4 مہینے جا سکتا ہے، اس کو ابھی مشورے سے چلے میں بھیجو۔ لیکن جب وہ ساتھی اجتماع میں آیا اور قریب جب بیٹھا اور بزرگوں کی بات سنی، اس نے 4 مہینے کی تشکیل ہوئی تو 4 مہینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو وہی ساتھیوں نے پوچھا کہ بھائی تیرے تو یہ حالت ہے، تیرا مشورہ تھا قلعے میں جانے کا، تو نے 4 مہینے کہا کہ بس یہ ماحول دیکھا اور جب بزرگوں کی بات سنی، قربانی والی بات سنی تو دل نے کہا کہ نہیں مجھے 4 مہینے جانا ہے۔ تو کہا مسئلے کا، کہا کہ وہ سب اللہ حل کر دے۔ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری محنت محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے حدیث میں رب مبلغ او عامل سامع، کہ بعض مرتبہ جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ پہنچانے والے سے بھی زیادہ محفوظ اور آگے بڑھنے والا ہو جاتا ہے۔ ہم نے کسی کو کوئی بات کی، کوئی بات سمجھائی اور اس نے وہ بات سنی اور سمجھی اور وہ اس پر عمل پیرا ہو گیا، عمل کرنے والا ہو گیا، تو ہم سے زیادہ وہ آگے مجاہدہ کرنے والا بن جائے گا، ہمیں پتا بھی نہیں۔ تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ بھائی دوستو بزرگوں کہ ہماری اس محنت کی برکت سے کہ ہم تو کسی کو جو ہے مجلس میں جوڑ دیا اور ہم نے اس کے پیچھے 2-2.5 دن محنت کر لی، وہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت کے بیج بو رہا ہے۔ ظاہر میں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اس لیے بزرگوں کے ایک جگہ کی کارگزاری سنائی کہ کسی مرکز میں، کسی مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی تھی۔ اب قریب میں ایک ہوٹل تھی، وہاں باورچی تھا، وہ جماعت جو ہے وہ فضائل قرآن کھول کر پڑھ رہی تھی اور اس میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی وہ کہ جو بھی شخص اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گھر کے ایسے 10 افراد کو جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی اس کے ذریعے حفاظت فرمائے گا اور وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ جو باورچی تھا جو ہوٹل میں، اس کے دل میں بات گھر کر گئی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ دلوایا اور وہ بچہ حافظ بنا، عالم بنا،
عالم کے بعد اللہ کے راستے میں گیا اور پھر اس نے جو ہے ایک مدرسہ شروع کیا. پھر اس کے والد اس بچے کو لے کر بزرگوں کے پاس آئے. آپ کو پتا ہے یہ لڑکا کون ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ ایک جماعت آئی تھی, انہوں نے جو ہے تعلیم کر رہی تھی, میں تو پڑوس میں کھانا پکا رہا تھا, میں نے ان کی بات کو سنا اور بات سن کر میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی. میں نے اپنے بیٹوں کو حافظ عالم بنایا. ابھی الحمدللہ میرا بیٹا حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, اور ایک جگہ مدرسہ چلا رہا ہے, اس میں بچے حافظ بھی بن رہے ہیں اور عالم بھی بن رہے ہیں. اب وہ جماعت تو پتہ نہیں ہے, وہ تو اپنے ساتھیوں کو سنا رہے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ ہماری اس تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کیا ہدایت کے فیصلے فرمائے ہیں. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں, یہاں جو مجلس ہو رہی ہے 24 گھنٹے, سب سے پہلے اپنی ذات کو محتاج بنا کر ہمیں شریک ہونا اس میں, کہ ہم تو خود طالب بن کر آئے, محتاج بن کر آئے, کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ سب میرے لیے کہی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہے یا یہ تو عمومی مجلس ہے. شیطان جو ایسی دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ یہ تو اپنے سنتے ہی آ رہے ہیں, یہ تو کئی دفعہ میں نے سنی ہے. جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت یہ فضائل اعمال کی تعلیم برسوں سے ہو رہی ہے, تو ہمیں حفظ ہو گئی, اب کتاب بدلنی چاہیے. تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا کہ حضرت شیخ نے جو ہے سعید ابن المسیب کا واقعہ لکھا ہے غالباً, کہ برسوں جو ہے ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی اور انہوں نے امام کے علاوہ کسی کی پیٹ ہی نہیں لکھی 30 سال سے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے مہینے تک ایسی نماز پڑھی؟ آگے ابھی تو ایک مہینے کی بھی ایسی میں نے نماز نہیں پڑھی. کہا کہ بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہیں, سوائے اس دن جس دن میری ماں کا انتقال ہو گیا, تو اس کے جنازے کی وجہ سے میری تکبیر اولا فوت ہو گئی. تو میں نے یہ سوچ کر کہ ایک نماز کا ثواب 27 گنا ہوتا ہے, تو میں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھی. کہا تم نے ایسی نماز پڑھی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ معلومات کا نام دین نہیں ہے کہ ہمیں سب علم ہے, ہمیں تو سب پتہ ہے. بھائی معلومات کو معمولات میں لانا. حضرت شیخ نے فضائل ذکر کا سب سے بڑا باب لکھا ہے کہ اللہ والے ایسے تھے کہ ان کی کوئی سانس بغیر ذکر کے نہیں ہوتی, نہ اندر کی نہ باہر کی, ایسی زندگیاں گزار کر چلے گئے. اب برسوں سے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح میں 3 تسبیح شام میں ہمیں کہتے ہیں. ہم سوچیں کہ اللہ کے راستے کے علاوہ کتنے مہینے, کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینے پابندی کے ساتھ ہم اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ میری 3 تسبیحات کبھی ناغہ نہ ہوئی. اس لیے اللہ والا بننے کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھرانے کو تسبیح فاطمہ تحفتاً دی, آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری کبھی بھی تسبیح فاطمہ فوت نہیں ہوئی, یعنی اس وقت سے لے کے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میری تسبیح فاطمہ چھوٹ گئی ہو. کہا کہ خیبر کے وقت بھی, کہا کہ ہاں اس وقت بھی میری تسبیح نہیں چھوٹی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی طرح میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے. ایسے ہزاروں اور کئی سو واقعات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. ہمارے پرانا مجمع یہ سمجھو کہ
فضائل اعمال میں غلطی جاوے تو منہ زبانی لقمہ دیتا ہے. لیکن بھائی یہ دوست بزرگوں، ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں کتنی آئی ہیں اس کو ہم سب کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے تو بھائی دوست بزرگوں، جتنی مجلسیں ہو رہی ہے وہ میری اپنی ذات کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سچاوار جماعت کا جو مجمع ہے اور یہ ہمارا پرانے ساتھیوں کا مجمع، یہ نیت کریں کہ ہر مجلس میں ہم اپنا آپ کو شریک کریں گے. اور اس کے ساتھ جو مجمع آیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس مجمع کو بھی جو ہے ہم بھائی اس کے اندر جو ہے عوام میں علماء بھی آئیں گے، امام بھی آئیں گے، حفاظ بھی آئیں گے، اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے، فواز بھی آئیں گے، سب قسم کا مجمع آئے گا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں سب مجلسیں ہوگی اجتماع میں. بھائی خواص کی مجلس ہوگی، اسٹوڈنٹس کی مجلس ہوگی، علماء کی مجلس ہوگی، زون کی کارگزاری ہوگی، اعمال کی کارگزاری ہوگی. تو ہمارے خطوار مجمع کی جو ہے یہ فکر اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر قسم کے طبقے کو اور ہر قسم کے مجمع کو وقت سے پہلے اس جگہ پہنچانے کی کوشش کرنا، غافل نہیں بننا ہمیں. کہ بھائی اسٹوڈنٹس کی مجلس اثر بات، تو بھائی ہمارے خطوار کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں، فعال اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے اور دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. بھائی اثر کے بعد مثال کے طور پر آپ کی وہاں مجلس ہے، بھائی آپ کو اثر کی نماز اس جگہ پڑھنی ہے. علماء کرام کی 10 سے 12 مجلس ہے اگر مثال کے طور پر، تو بھائی فلاں جگہ ہے. ہمارے یہاں اگر خطوار میں کوئی علماء کرام ہے تو بھائی اکرام کے ساتھ ہم ان کو پہنچا گئے. اگر ان کو جگہ پتہ نہیں ہے، یا ہمارے یہاں ابھی بہت سارے علماء اکرام نہیں آئے ہیں کسی مشغولی کی وجہ سے، ان کے ذمہ امامت مدرسہ ہے، تو ہم فون کر کے ان کو یاد دلا دے ہوئے تو بھائی دیکھو علماء کرام کی مجلس سے آپ کو پہنچنا ہے. اگر ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے تو ہم انتظام کروا دیں، یہاں بھی ہم ان کا اکرام کریں. خواص کا مجمع ہے، خواص کا مجمع جو ہمارے بڑے کہتے ہیں وہی پینٹ شرٹ والے اور ایسے لوگ جو دین سے، جن کے اوپر دنیا غالب ہے، ایسے لوگ کہ ان کا اکرام کریں ہم. ان کی مجلس کہاں ہے تو بھائی ہمارے ساتھی مشورے سے جو آتے ہوں گے وہ، اور اس کے علاوہ ہمارے خطے میں کوئی ایسے ساتھی ہیں جو خواص کے طبقے میں آتے ہیں، ان کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہماری ہے، نماز کا وقت جب کھڑا ہوگا، نماز کا وقت جب ہوگا، جماعت کھڑی ہوگی تو اس سے پہلے بھائی صفوں کو درست کرنا اور صفوں کو جو ہے اگلی صفوں کو مکمل کرنا، صفیں ٹیڑھی نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خطہ وار جماعت کے ساتھ ہی اپنے خطے کو جو ہے آگے نہ بڑھیں، بھائی خود بھی آگے بڑھے اور پیچھے والے مجمع کو بھی آگے بڑھاتے رہیں. کیونکہ یہاں مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے. بھائی کوئی آدمی اپنے بستروں کو، کوئی اپنی جگہ کو پکڑ کے رکھا ہوگا، کوئی ایک مرتبہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا، کوئی 2 مرتبہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا، کوئی 3 مرتبہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھے گا. تو ہم اپنے لہجے اور زبان کو نہ بدلیں، اخلاق سے پیش آوے، اپنے لہجے کو بھی نرم رکھیں. گرمی ہے تو اپنے ویسے بھی دماغ کو ٹھنڈا، اور اپنے دماغ کو کہتے ہیں نا سر پہ برف اور منہ میں شکر. اپنے مزاج کو نہیں بدل دینا. اتنی مرتبہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، نہیں، اکرام کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ اکرام. بعض یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلانے کے لیے کئی کوششیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں ہوئے، اپنی ذات کے لیے. اور اپنے بدلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی شور کرنے والے نہیں تھے. حدیث میں ولا صخابا فی الاسواق کہ بازار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیختے چلاتے نہیں تھے، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شور شغب ہی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا بازار میں بھائی دکان والے بھائی ادھر آؤ، یہ بھاؤ وہ بھاؤ، کوئی گراہک کو اپنی طرف بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے. لیکن جہاں شور کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شور نہیں کرتے. تو یہ ہمارا پنڈال جو ہے، یہ ہماری مسجد ہے، عبادت گاہ ہے. ہمیں چیخنا چلانا نہیں ہے. وہی ہمارے خطے میں جو ساتھی ہیں، وہی کوئی موبائل فون دیکھ رہا ہوگا، کوئی آرام کر رہا ہوگا، اور کوئی سو رہا ہوگا، کوئی ٹیک لگا رہا ہوگا. بھائی ہمارے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ پیار سے، محبت سے، اکرام سے وہ ان کو سمجھاویں، ان کو مجلس میں جوڑیں، ان کو نماز میں آگے کریں. تشکیل کا موقع ان کو تشکیل کریں پیار محبت سے. جو تشکیل والا مجمع ہے اور خطے وار والا مجمع ہے، دونوں کانٹیکٹ میں رہنے چاہیے کہ بھائی ہمارے خطے سے یہ آدمی تیار ہوا ہے، فوراً جو ہے تشکیلی کمرے میں بھیج کر اس کی جو ہے تشکیل، اس کی ترتیب بنا دے گا. کہ جس جگہ کا خطے وار جماعت کا مجمع جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے نا، وہاں ماشاء اللہ کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں مجمع بھی ایکٹیو رہتا ہے. کیونکہ گرمی کا زمانہ ہے، بھائی کوئی ادھر گھوم رہا ہوگا، کوئی ادھر گھوم رہا ہوگا. اب مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، حراست والی جماعت ہے، تشکیلی جماعت ہے، یہ سب جماعتیں ہماری مشورے سے طے ہوئی. ہمارا کام جو ہمارے خطے وار کا کام ہے. بھائی اگر کوئی تقاضے سے اٹھ رہا ہے مجلس میں تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی دیکھو مجلس کے بعد بھی آپ کو فارغ ہونے کا پورا وقت دیا جائے گا. یہ کام جو ہے، یہ ابھی جو آپ کا وقت ہے یہ مجلس سننے کا ہے، بات سننے کا ہے، مجلس میں بیٹھنے کا وقت ہے آپ کا. پیار محبت سے اس کو سمجھاؤ. تشکیل کے وقت جو مجمع اٹھ رہا ہے، ہمارے بڑے یہاں سخت سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اٹھ کر نہ جاوے، تھوڑی دیر بیٹھے. تو ہمارا جو خطہ وار جماعت کا جو مجمع ہے، پیار محبت سے ان ساتھیوں کو بٹھانے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. یہ ہمارا کام ہے. اسی طریقے سے بھائیو دوستو بزرگوں، تعلیم کے وقت تعلیم ہوگی، صفاتوں کا مذاکرہ ہوگا. بہت سارا نیا مجمع ہمارے پاس ایسا بیٹھے گا قرآن کے حلقے میں کہ جن کو کلمہ تک نہیں آئے گا. ایک استماع کی کارگزاری کے حج کا موقع تھا، 71 سال کے جو بوڑھے آئے وہ حج میں جا رہے تھے. اب وہ حلقے میں بیٹھے تو ان کو کلمہ سکھایا جا رہا ہے، کلمہ نہیں آ رہا ہے. لبیک سکھائی جا رہی ہے، لبیک نہیں آ رہی ہے. اور شیطان ایسے وقت میں ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے 15-20 منٹ میں کیا سیکھ لے گا، 15-20 منٹ میں ہم کسی کو کیا سکھا دیں گے. نہیں، ساتھیوں کو وقتوں کو وصول کرنا اور ان کو ان کا مقصد سمجھانا. کیونکہ یہاں جو بھی آئے گا، ہم نے تو چاہے بات پہنچا دی، اللہ کی توفیق سے آئے گا. ہم بھی جو آئے ہیں اللہ کی توفیق ہی سے آئے گا. وما توفیق الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق سے آئے. اور یہ مجمع جو ہے وہ ہمارے پاس یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے. اب اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ یہاں سے کچھ لے کر جاوے. حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں. جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ سونا کا پتھر ظاہر میں لگتا ہے، لیکن اس کو جب گھسا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے تو پھر وہ جو سونا نکلتا ہے وہ کام کا بنتا ہے. ایسے ہی بھائیو دوستو بزرگوں، یہاں مجمع کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا آدمی کس صلاحیت کا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا کام لیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری تھوڑی فکروں سے اگر بھائی دوستوں بزرگوں مجمع کام کا بن گیا اور ایک آدمی بھی اگر ہدایت کا آ گیا تو ہمارے لیے حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں عرب کا سب سے قیمتی سامان جو ہے وہ سرخ اونٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے خیر لک فی الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ میاں جی داؤد صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت جی 1 سال پہلے میں آپ کے پاس یہاں آیا تھا اور مجھے صلاۃ التسبیح بتانی تھی، آپ نے 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ کر مجھے صلاۃ التسبیح سمجھائی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے بیٹھ کے آپ نے برابر پیار محبت سے مجھے سمجھایا اور میری سمجھ میں آ گئی۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک 1 سال مکمل ہونے گئے، روزانہ 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں، روزانہ 2 مرتبہ۔ بھائی ہم کب پڑھتے ہیں؟ بھائی کوئی بڑی رات ہو جب، یا جمعہ کا موقع ہو زیادہ سے زیادہ جب۔ لیکن بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے کسی کو سمجھا دیا اور کسی کو بتلا دیا اور وہ آدمی جتنے کام کرے گا خیر کے، الدال علی الخیر کفاعل، کہ خیر کی طرف دلالت کرنے والا، رہبری کرنے والا، حدیث پاک میں اس کے کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کا ثواب 10 گنا، 8 گنا، 6 گنا، کبھی آدھا، پونا، پاؤ، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز ان کے منہ پر اس کو مار دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے کسی کو نماز سکھلا دی اور وہ نماز پڑھنے والا بن گیا، چاہے اس کی نماز قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس بتلانے والوں کو اس کرنے والی کی مقبول نماز کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اس کے نامہ عمل کھولے جائیں گے ایک آدمی کے، کہا کہ تو نے اتنے حج کیے، اتنی زکاتیں دی، اتنے عمرے کیے، اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ میں تو مالدار بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی زکات بھی نہیں دی، میں نے تو کبھی حج بھی نہیں کیے، میں نے تو اتنے عمرے بھی نہیں کیے، اور میں نے تو اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ کہا کہ فلاں آدمی جو تھا اس کو تو نے حج کی ترغیب دی اور وہ اس نے حج کی اور اس نے دوسروں کو ترغیب دی، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ حاجی بنے، سب کا ثواب تیرے نامہ عمل میں لکھ دیا گیا۔ اور تو نے جن مالداروں کو جو زکات نہیں دیتے تھے ان کی زکات کا جب حکم بتلایا اور ان کو زکات سمجھائی، وہ زکات جتنی نکالی اور تیرے کہنے کی وجہ سے جتنے لوگ زکات نکالنے والے بن گئے، ان کا مقبول ثواب تیرے اندر نامہ عمل میں لکھ دیا گیا۔ اس لیے حضرت جی مولا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میرا یہ کام جو ہے وہ خیر کا لین دین ہے۔ ہماری عمریں کم ہیں، ہم ایک وقت میں ایک دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے، لیکن 5 آدمی کو ہم نے نماز کی دعوت دی تو روزانہ 25 نمازوں کا ثواب، فرض نمازوں کا، مقبول نمازوں کا ثواب ہمارے اندر لکھا جائے گا، اور وہ 5 آدمی قیامت تک جتنا آگے بڑھتے جائیں گے ان سب کا ثواب ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ کام تو ایسا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، پتہ نہیں ہے مجمع بعد میں ہاتھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جیسے رمضان مبارک کا موقع ہوتا ہے نا، مسجدیں بھر جاتی ہیں، ایسے نمازی ہمیں دکھتے ہیں کہ کبھی سال بھر میں بھی بعض مرتبہ وہ نظر نہیں آتے، یا تلاش کرنے سے بھی وہ نہیں ملتے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں عام طور سے لوگ اثر میں افطار پہلے آ جاتے ہیں، تو تراویح صبح کی نماز میں وہ مجمع ملتا ہے ہمیں۔ ایسے ہی بھائی دوستوں بزرگوں، اجتماعات میں بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے کہ جب ہم ان سے ملیں گے اور پوچھیں گے
آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ میں تو فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں مسجد کے قریب۔ اور یہ تو ہمارے قریب کی مسجد ہے، آپ سے تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ کہا کہ بھائی کیسے ہوگی، صبح سے جاتا ہوں، رات کے 12 بجے آتا ہوں۔ تو وہ مجمع بعض مرتبہ یہ اجتماع ختم ہو جائے گا تو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن بھائی دوست بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو عمومی فضا چلائی ہے، اور یہ ہمارے لیے شہر کے لیے ایک بہت بڑی خیر اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دی ہے۔ ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اپنے وقتوں کو بھی صحیح وصول کریں، آنے والے مجمع کو بھی ان کے وقتوں کو صحیح جو ہے وقت گزارنے کی ہم سب کوشش کریں کہ ایک ایک فرد کا، ایک ایک ساتھی کا وقت صحیح گزرنا چاہیے۔ کوئی آدمی جو ہے بیکار اور فضول نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا جو ہے وہ کام یہ ہے کہ آدمی کے وقتوں کو ضائع کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ تو یہاں تو گیا کسی محنت سے، کسی کے کہنے سے، شرم و شرمائی میں آ گیا وہ، لیکن یہاں آگے اس کے وقت کو برباد کرنا۔ اس لیے پہلے زمانے میں بزرگ جو اعلان کرتے تھے جب اجتماعات ہوتے تھے کہ بھائی جو مجمع یہاں اجتماع میں آیا ہے اور ہماری جو ہے اجتماعات کے اندر جو نماز کے بعد کی جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں اگر شریک نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو اجتماع میں آیا ہوا نہ سمجھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں تو گئے لیکن مجلس میں شریک نہیں ہوئے۔ جیسے مجلس شروع ہوگی آپ دیکھو گے کہ بہت بڑا مجمع سلام پھرا کے باہر جا رہا ہے، کوئی کہے گا پیشاب کرنے جا رہا ہوں، کوئی پانی پینے جا رہا ہے، اور کوئی کہے گا چائے پینے جا رہا ہوں، حالانکہ سب کو فراغت کا وقت دیا گیا تھا فارغ ہونے کا، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، اچک لیتا ہے کہ یہ ان مجلسوں میں بیٹھے ہی نہیں اور ان کے دلوں میں کوئی خیر کی بات پڑے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ جب عرفات کا حدیث پاک میں کہ سب سے زیادہ ذلیل شیطان اس وقت ہوا تھا جب اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ذلیل ہوتا ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، کہ عرفات کے میدان میں جب مجمع ہوتا ہے دھوپ میں، سخت دھوپ میں، اور ہر آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ عرفات کا عمل کیا کہ بھائی آسمان کے نیچے کھڑے رہ کر آدمی سب سے زیادہ دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے اے ابن آدم، تیرے گناہ اگر ریت کی ذروں کے برابر ہو، سمندر کے قطروں کے برابر ہو، اور جو ہے درختوں کے پتوں کے برابر ہو، میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے، اور حاجی تیری بھی مغفرت اور جس کی آج تو مغفرت چاہے گا اس کی بھی مغفرت، یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ تو شیطان سب سے زیادہ ذلیل اس وقت ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش کے یہ جو ہے وہ یہ پیر اور یہ سواریوں کے، اور یہ اونٹ کی سواریاں اور جو ہے یہ گھوڑے کی سواریاں کاش کے میرے راستے میں اور میرے مشن میں چلتی تو کیسی مجھے ٹھنڈک ملتی، لیکن میری زندگی بھر کی جو محنت تھی آج رحمت کے ایک جھونکے نے، ایک جھٹکے میں اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ اللہ کی ایک رحمت عامہ ہوتی ہے عرفات کے میدان میں تمام حاجیوں پر۔ ایسے ہی بھائیو دوستوں کو گویا یہ ہمارا عمومی اجتماع ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا میں لگ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی بزرگوں کی باتیں سن کر اپنی پچھلی زندگی پر ندامت، ہمیں جو ہے پتہ نہیں ہے کہ وہ دل ہی دل میں اس کے کیسی پشیمانی ہو رہی ہے، اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کر رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ سب جب ہوتا ہے تو شیطان جو ہے بالکل چوکنا ہو جاتا ہے۔
کہ اوہو یہ تو ان کی برس میری برسوں برسوں کی محنت ہے، برس برس کی محنت ہے، یہ سب تو ضائع ہو گئی. اور جیسے یوں سمجھو کہ قریب ہے کہ وہ توبہ کر لیں، یا یہ کہ کہتے ہیں نا کہ مجلس ختم ہونے کو قریب ہوتی ہے، بعد اس کے دل میں شیطان چپک لیتا ہے، پانی کی پیاس لگی، پیشاب آیا، یہ ہوا آدمی. اب اس وقت بھائی دوست بزرگ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت کہ ہمارے یہاں آیا ہوا مجمع پیار سے محبت سے ان کو بٹھاویں. تو بھائی تھوڑی دیر آپ جو ہے اپنی پیاس کو برداشت کر لو، اپنی حاجت کو روک لو. اس قربانی پر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے گا، تمہارے دلوں کو پلٹ دے گا، تمہاری زندگیوں کو، تمہاری نسلوں کی زندگیوں کو بدل دے گا. یہ ہمارے 2-3 جملے بھائی دوست بزرگوں اگر ان کے لیے پڑھ گئے اور کہہ دیے ہم نے، اور بھائی دوست بزرگوں اگر ان کی زندگی بدل گئی تو نہ معلوم وہ خود بھی بدلے گا اور کتنے لوگوں کی زندگیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا ہمیں پتہ نہیں. شکر بھائی دوست بزرگوں یہ ہم سب کی جو ہے ضرورت ہے اور ہم سب کی ایک فکر ہے. ماشاءاللہ آپ سب پہلے سے ہی آ گئے ہیں، اس فکروں کو لے کر ہی آئے ہیں. ہر آدمی چاہتا تو ہے کہ میرے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے، اور امت کے حالات کو دیکھ کر ہم سب چاہتے ہیں کیسے امت کے حالات ہیں. ہم دیکھیں اتنی ساری امت جو ہے وہ نمازوں سے دور ہے، کلمے سے دور ہے، ارتداد کا شکار ہے. کہاں کہاں سے خبریں آ رہی ہیں، ہمارے بڑے رو رہے ہیں اور فکریں بھی ہو رہی ہے، محنت بھی ہو رہی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے، فکر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا پیارا دین جو ہے ہر گھر کے ہر فرد میں داخل ہو جاوے، اور ہم سب کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش کا ایک بھائی دوست بزرگوں یوں سمجھو کہ بہت بڑا میدان ہے. اب اس کو قبل یہ اجتماع کے بعد دیکھ لیں گے یا گھر پہ جا کر اس کو نہیں یہی موقع ہے ہمارے پاس. سمجھاوے ساتھیوں کو جو تشکیل میں نام آوے، کھڑے کریں ان کو سمجھاوے. شیطان کہے گا اجتماع پہلے کیا ہوتا ہے، بہت ساروں کی ہم تشکیل کرتے ہیں، بھائی اجتماع میں جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے. اب ہر آدمی کی تشکیل کرو تو کہے گا بھائی اجتماع میں جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے. لیکن جیسے اجتماع تھا اجتماع بعد جائیں گے، اجتماع بعد جائیں گے، اجتماع بعد جائیں گے. جیسے حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ ٹال مٹول کرنے والے بہت سارے لوگ جہنم میں ہوں گے، آج کا کام کل پر ٹال دیا. یہی ہوتا ہے، یہ سال نہیں، اگلے سال نہیں، اجتماع پہلے نہیں، اجتماع بعد، اجتماع کے وقت. یہ ٹال مٹول جو ہے نا کہ جائیں گے فرشتے کہہ رہے تم کیسے جہنم میں آ گئے. آگے کہنے والے آج کے کہہ رہے تھے، سمجھانے والے سمجھا رہے تھے، لیکن ہم نے سوچا آج نہیں کل، آج نہیں کل یہ میرا کام ختم ہو جاوے، یہ میرا مسئلہ ختم ہو جاوے. آدمی سوچتا ہے، کرتا ہے، لیکن وہ کہتے کہتے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت مجھے کیوں نہیں دے گا، لاصدق واکن من الصالحین، میں بالکل سچے پکے بندوں میں سے اور نیک صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. مرنے کے بعد آدمی کہے گا جب تھوڑی مہلت دے دے اللہ، بس یہ مہلت اللہ نے دی ہے، مہلت اللہ نے دی ہے. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل من قبلكم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ بعد میں. سب تو نبی آنے والے نہیں ہیں. یہ اجتماع کے موقع ہیں، اور یہ گھر گھر کی جو محنت ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی جو فکریں ہیں، اور یہ علماء کرام کی جو فکریں ہیں، یہی سب ہمارے پاس موقع ہیں. اب ایسے موقع پہ شیطان جو ہے کام کر جاتا ہے، اور تھوڑی سی ہماری چوک اور بھول ہو جاتی ہے، تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھائی دوست بزرگ بہت بڑا جو مجمع ہے ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے.
اس لیے بھائی دوستوں بزرگ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ یہاں قربانی دے کر آئے ہیں، اجتماع تو جو ہے اثر سے شروع ہوگا، عمومی مجمع آنا شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم جو آ گئے ہیں کل سے یہی فکروں کو لے کر آئے کہ ہمارے جو آنے والا جو مجمع ان کو ہم وصول کریں، ان کے وقتوں کو صحیح گزاریں، ان کی تشکیل ہو وہ اللہ کے راستے میں۔ اس لیے اجتماع کا جو دوسرا جز ہے وہ تو یہاں اجتماع کے اندر ہے کہ صحیح وقتوں کو وصول کرنا ہو مجمع کی، اور اس کے بعد جو تشکیلیں ہوگی وہ تشکیل میں کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم ابھی سے اپنے کھاتے کو بند نہ کر دیں کہ بھائی یہ نہیں جائے گا یا اجتماع بعد جائے گا، نہیں، ان کو ہم کہیں کہ بھائی آپ آؤ، آپ بیٹھو، سوچو، فکر کرو، اور ان کی یہاں بھی تشکیل ہو۔ ابھی یہاں جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہیں وہ بھی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے بہت سارے لوگ، جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ چلے کا ارادہ کرتے ہیں یا کچھ بھی ارادہ نہیں کرتے ہیں، یا بعض مرتبہ آدمی صرف 3 دن کی نیت سے اللہ یہاں اجتماع میں آتا ہے، لیکن یہاں سے پھر اللہ کے راستے میں جانے کا اس کا دل بن گیا۔ بہت ساری ایسی کارگزاریاں ہیں کہ صرف اجتماع میں جو آنے کی جو اس نے نیت کی تھی، لیکن جب یہاں مجلسوں میں بیٹھا، بزرگوں کی باتوں کو سنا اور ساتھیوں نے اس کی فکریں کی، تو الحمدللہ وہ یہیں سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے والا جانے والے بن گئے، اور اس کے ساتھ پوری جماعت گئی، اور اس کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو گئی، اور نہ جانے وہ کتنے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ اس لیے بھائی دوست بزرگوں جو نمازوں کے بعد کی مجلس ہوگی، اور اسی کے ساتھ جو خصوصی مجلس ہوگی، اور اسی کے ساتھ بھائی دوست بزرگوں جو ہمارے یہاں مجمع آئے گا، ہمارا ہر شکروار جماعت کا ساتھی جو فکر مند رہے، چوکنا رہے، ہر وقت جو ہے اور ہمارے ساتھیوں کو وصول کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے ملتے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کتنے ساتھی آئے ذرا حاضری دے دیں۔